ہماری بات چل رہی ہے سورۃ الفاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کے تعلق سے بہت کچھ باتیں آئی۔ دیکھیے الحمدللہ رب العالمین میں اللہ رب العالمین نے اپنی حمد و ثنا بیان کیا ہے، اور اس میں اپنی بہت بڑی ایک صفت بیان کیا۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا نام ذاتی نام اللہ ہے اور صفاتی نام بہت سارے ہیں، اس میں سے ایک رب بھی ہے۔ اس میں سے ایک رب بھی ہے۔ شیخ عبد الرزاق البدر حفظہ اللہ فقہ و اسماء الحسنہ کے اندر ذکر فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو صفاتی نام رب ہے، یہ اللہ کا عظیم نام ہے۔ قرآن مجید میں مختلف انداز اور مختلف مقامات میں تقریباً 500 سے زیادہ بار اللہ نے رب کا ذکر کیا ہے۔ 500 سے زیادہ 500 بار سے زیادہ مختلف انداز مختلف مقامات میں قرآن مجید میں رب کا ذکر ہوا ہے۔ یہ بہت عظیم نام ہے۔ رب کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگوں نے کل سنا تھا کہ رب کے اندر 3 خوبی ہوتی ہیں، اور اسی وجہ سے حقیقی رب صرف اللہ ہے۔ ایک مالک، خالق ہونا، مالک ہونا اور متصرف ہونا۔ خالق اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور وہی اس کا مالک بھی ہے، اور پورے پلاننگ سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو چلاتا بھی ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے احسن البیان کے اندر اس بات کو ذکر کیا ہے کہ رب کا معنی کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کو تکمیل تک پہنچانے والا وہ رب ہوتا ہے۔ ہر چیز کو پیدا اسی نے کیا ہے، اس کی تمام ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ مہیا کیا ہے، آسانی کیا ہے، اور اس تک پہنچا بھی دیا ہے، تکمیل کر دیا۔ یہ وہ ذات کا نام رب ہے، اور وہ صرف اللہ ہے۔ اب سوچئے، اب غور کیجئے کہ اس کائنات میں کتنی چیزیں ہیں، اور سب کی ضرورتیں الگ الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام چیز کو پیدا بھی کیا، اس کی ضرورت کی چیزوں کو بھی پیدا کیا، اور پھر اس کے لیے آسانیاں بھی کر دیا، اور پھر پہنچا بھی دیا۔ اب خود سوچئے، اگر میابی بھی ہیں تو اس کی زندگی پار کرنا اس کو کتنا کٹھن اور مشکل ہوتا ہے۔ 2 بچے ہیں تو دوسرے سے بول لیتا ہے کہ 2 بچے ہیں کیسے پالنا، لیکن اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو پالتا ہے اور کبھی کسی سے شکایت بھی نہیں کرتا، کیونکہ وہ محتاج ہی نہیں، سب اس کے محتاج ہیں۔ تو رب اسی ذات کو کہتے ہیں، اور رب اللہ اکبر، سوچئے اللہ تعالیٰ تو ہم کو پالتا ہی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتا ہے، ساتھ ساتھ ہمارے اعمال کو بھی پالتا ہے۔ رب تربیت کرنے والا، پالنے والا، جس طریقے سے ایک جھاڑ لگا دیجئے، جھاڑ تو لگ گیا، پانی نہیں ڈالیں گے تو بچے گا نہیں بچے گا، پانی کتنوں ڈالیے، لیکن اس کی حفاظت نہیں کریں گے تو بکری آ کر کے کھا جائے گی۔ تو اللہ رب العالمین مخلوق کو پیدا کیا ہے، اس کی ضرورتوں کو جانتا ہے، وہ دے بھی رہا ہے اور حفاظت بھی کیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے جو فائدہ والی چیز نیکیاں ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتا ہے، اعمال کی حفاظت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، بڑھاتا ہے۔ ایک حدیث سے اس بات کو سمجھیے، صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، 7430 کے اندر یہ روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ، جو آدمی
ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کرتا ہے۔ کیسے، کس بات سے صدقہ کیا؟ من کسب طیب، حلال کمائی سے، حلال کمائی سے اگر ایک کھجور کے برابر بھی صدقہ کر دیا، اور فرمایا لا یصعد الی اللہ الا الطیبہ، اللہ رب العالمین کی طرف صرف حلال کمائی کا صدقہ ہی چڑھتا ہے، حرام کمائی کا صدقہ نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا ان اللہ یتقبلها بیمینہ، اس حلال کمائی کے ایک کھجور کے برابر بھی صدقے کو اللہ تعالیٰ اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے، اپنے داہنے ہاتھ سے قبول کرتا ہے۔ ثم یربیہا، پھر اس کی تربیت کرتا ہے، رب سے، اسی رب کے لفظ سے یربی آتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو پالتا ہے، بڑھاتا ہے، کس کے لیے؟ اس صدقہ کرنے والے کے لیے۔ کیسے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کما یربی احدکم فلوہ، جیسے کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچھڑے، گائے کے بچے کو، بچھیرے کو جس طریقے سے تربیت کرتا ہے، پالتا ہے، بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اسی طرح داہنے ہاتھ میں قبول کر کے اسی طریقے سے اس کو پالتا اور بڑھاتا ہے، حتیٰ تکون مثل الجبل، یہاں تک کہ وہ کھجور کے برابر صدقہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے، پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہماری نیکیوں کو بھی پالتا ہے، ہم کو تو پال ہی رہا ہے، ہماری نیکیوں کو بھی پالتا ہے، برباد ہونے سے بچاتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین ہے جس کی ایک صفت رب ہے، جس کی ایک صفت رب ہے۔ اور یہاں ہے رب العالمین ہے۔ دیکھیے عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب عالم میں داخل ہیں، اللہ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں سب عالم میں داخل ہیں۔ اس لفظ عالم میں تو یہ پوری داخل ہے، سنگل ورڈ میں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جمع بولے تو پلورل استعمال کیا اور عالمین کہا۔ ایک تو صرف عالم لفظ ہی میں اللہ کے علاوہ ساری چیزیں داخل ہے، لیکن اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے جمع استعمال کیا۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اور حافظ صلاح الدین یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے کہ اس وجہ سے ایسا کیا کہ ایک ایک جنس کی الگ الگ دنیا ہے، جیسے فرشتوں کی دنیا، انسانوں کی دنیا، اس طریقے سے حیوانوں کی دنیا، کیڑے مکوڑوں کی دنیا، آسمان ایک الگ دنیا، عالم ایک الگ عالم ہے، سمندر ایک عالم ہے، خشکی ایک عالم ہے، اس طریقے سے کئی عالم ہیں، کئی عالم ہیں۔ ان تمام عالم کی مخلوقات کو اللہ نے پیدا بھی کیا ہے اور وہ اس کی تمام ضرورتوں کو مہیا بھی کیا ہے، پالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو پالتا ہے۔ اب سوچئے کہ کتنے عالم ہیں دنیا میں، ہم انسانوں کی دنیا جو ہے، انسانوں کا عالم، کتنے انسان ہیں، ان کی ضرورت الگ الگ ہے، سب کی اپنا اپنا الگ ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سب کی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے۔ فرشتوں کی الگ دنیا ہے، عالم ہے، اللہ رب العالمین ان کو حفاظت کرتا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے۔ اب بولیے اتنے بڑے اللہ کو اگر کوئی بندہ چھوڑ دے اور عجیب عجیب جگہ پر جا کر کے مرادیں مانگے اور اس سے دعا کرے، اس نے تو اللہ کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کو نہیں سمجھا۔ اور ایک بات آخر میں یاد رکھیے، جب تک کوئی بندہ اللہ رب العالمین کو رب مان کر کے راضی نہیں ہوگا تب تک اس کو ایمان کا مزہ ہی نہیں ملے گا، ایمان کا مزہ نہیں ملے گا۔ رب مان کر کے جب تک راضی نہیں ہوگا کوئی، اس کو ایمان کی چاشنی، مٹھاس اور مزہ نہیں ملے گا۔ یہ بات حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح مسلم میں 30/4 نمبر کی حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاک طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا، کہ ذاک طعم الایمان، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایمان کا بھی مزہ ہوتا ہے، اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جس نے اللہ کو رب مان کر راضی ہو گیا اور اسلام کو اپنا دین مان کر کے راضی ہو گیا۔
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان کر کے راضی ہو گیا، اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ تو یاد رکھیے اللہ تعالی ہمارا رب ہے، اسی نے پیدا کیا ہے، وہی ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اس بات پر یقین کرنا پڑے گا، تبھی ہم کو ایمان کا مزہ ملے گا۔ جب اس نے پیدا کیا ہے تو اسی کے آگے جھکنا، کسی کے آگے نہیں جھکنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو صحیح صحیح سمجھنے کی توفیق دے، ہر قسم کے فتنہ فساد سے، شرک و بدعات سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔